بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری جنگ عظیم کا اسٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا تقریباً 2 گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ گروپ نمبر 1 میں چائنا، روس، پاکستان اور ان کے اتحادی شامل ہیں، جبکہ گروپ نمبر 2 میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی شامل ہیں۔ امریکہ نے چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں گھیرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد موجود تمام ممالک جاپان، فلپائن، تائیوان، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چائنا کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور امریکہ یہاں اپنے ڈسٹرائرز اور ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آ گیا ہے اور بھارت کو کہا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے آبنائے ملاکا کو چائنا کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے۔ یاد رہے، آبنائے ملاکا کے ذریعے چائنا کی زیادہ تر تجارت ہوتی ہے اور چائنا کا 80% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے، اور اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے اپنی تجارت کے لیے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ جواب میں چائنا نے بھی پالیسی بنا لی ہے اور اگر بھارت آبنائے ملاکا بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے سلیگوڑی کوریڈور، جو کہ بھارت کی 7 ریاستوں آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، میگھالیہ، میزورام، منی پور، تری پور کو باقی بھارت سے ملاتا ہے، اس پر قبضہ کر کے ان سب ریاستوں کو بھارت سے علیحدہ کر دے گا۔ بھارت بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کافی حد تک خاموش ہے۔ اب بھارت نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور UN سمیت ہر جگہ پشت پناہی کرے گا۔ نتیجے میں چائنا نے بھی کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا، اور یہ بات بھی پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ دوسری طرف چائنا نے ایران کو بھی بھارت سے دور کر دیا ہے اور اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے۔ اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے اور چائنا نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کے بجائے اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر کی ہے۔ یہ امریکی ڈالر کو بدترین دھچکا ہوگا۔ امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے۔ اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کے بجائے امریکی دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو چائنا سعودی عرب کی بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا۔ چائنا صرف سعودی عرب سے 10 ارب ڈالر کا تیل خریدتا ہے اور ایران پہلے ہی چائنا کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر بہت ہی کڑا وقت ہے، لیکن امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے اور چائنا اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ باقی فیصلہ محمد بن سلمان کی سوادید پر ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ خود جنگ میں نہ کودے اور امریکہ، بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے۔ بالکل وہی پالیسی جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی، جب روس، برطانیہ اور فرانس میں مقابلہ جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کا اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسے کماتا رہا، اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا اور دونوں فریقین بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے تو اعلان جنگ کر دیا۔ اسی طرح جنگ جیت گیا۔ اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی ہے۔ جب امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بہت کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا اور بغیر زیادہ محنت کے جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا۔ امریکہ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک کا کندھا استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی رپورٹ دے چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ چائنا امریکہ کو شکست دے گا اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر سجائے گا۔ ان صورتوں میں وطن عزیز کے لیے بھی بہت سے امتحانات ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے تاکہ ملک کے حالات تھوڑے قابو میں آ سکیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔